اور نیوز کے ساتھ میں ہوں انا فاطمہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کی ولاگ کی طرف۔ گجرات کا کسائی اور اسامہ بڑے باپ کی اولاد کئی ہوتے ہیں مگر بڑے ہو نہیں پاتے۔ کئی کی ماں عظیم ہوتی ہے لیکن اولاد نہ عظمت کی دہلیز پار کرتی ہے نہ بڑائی اور اونچائی کے نقارے بستے ہیں۔ ماں کی بین الاقوامی قائدانہ گونج اور باپ کی سیاسی فہم و فراست کے بل بوتے پر کوئی کسی ملک، وہ بھی کسی جغرافی اور نظریاتی چوک والے ملک، یہی نہیں جوہری توانائی کے حامل ملک کا وزیر خارجہ بن جائے، یہ بات فقیر کی طبعِ نازک پر ناگوار گزری تھی۔ اس ناگواری کی وجہ کا سبب وہ خدشہ تھا جو سابق وزیر اعظم کے قول و فعل کے ارتداد کی وجہ سے سامنے آیا۔ خدشے کی بجائے گر خوف کی اصطلاح استعمال کروں تو شاید زیادہ مناسب ہو۔ سابق وزیر اعظم ایک ہیرو تھے، آج بھی ہر دل عزیز ہیں، مگر ان کی مقبولیت کو شاید جمہوریت نے قبول نہیں کیا۔ وہ اپوزیشن لیڈر تو باکمال ٹھہرے، تاہم بطور وزیر اعظم بھی ان کا طرز تکلم اپوزیشن لیڈر ہی والا تھا جو ان کا دماغ گرم رکھتا، سو وہ کوئی تعمیری کردار ادا نہ کر پائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہیرو وزیر اعظم کے ناکام تجربہ کے بعد اب صاحبزادہ صاحب وزیر خارجہ کو عقل تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ عقل کے سر تسلیم خم نہ ہونے کی وجہ سے دو تین اہم وجوہات تھیں۔ پہلے یہ کہ پیپلز پارٹی کی تنظیم اور رکنیت سازی ابھرتے ہوئے لیڈر کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ دوسرا، وہ کچے دھاگے سے بندھا ہوا پی ڈی ایم کا اتحاد، جس کی نازک ایک پلنکڑی گلاب کی سی تھی مگر نزاکت اور نوعیت گلابی نہ تھی۔ تنظیم سازیوں کی سازگاریوں کو جمعیت اور جماعت اسلامی میں بڑے قریب سے دیکھ رکھا تھا۔ امور خارجہ کے ماہرین اور دفتر خارجہ سے باز گشت ہے کہ بلاول بھٹو اپنے خارجی امور میں بعض جگہوں پر پارٹی لائنز کی بجائے ریاستی لائنز پر دکھائی دیتے ہیں، جو پروفیشنلز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہرحال ان دنوں آئی ایم ایف سے برف پگھلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ چرچا تھا کہ بلاول بھٹو ٹھوس پالیسی بیان اور انٹرنیشنل میڈیا کا سامنا غیور قوم کے نمائندے کی حیثیت سے کریں گے۔ صاف کہا، 370 اور 35A جیسی دفعات کو ثبوت تاز کر کے بھارتی صفاقی اور ڈٹائی سب حدیں پار کر چکی۔ بی جے پی کے کشمیریات اور انسانیت کو نقصان پہنچانے کے سبب بھارت سے تعلق میں روانی اور کامرانی ممکن نہیں رہی۔ سمرقند شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی بھارتی اور پاکستانی وزرائے اعظم کی آپس میں کوئی طے شدہ ملاقات شیڈول کا حصہ نہ رہی، لیکن یورپی یونین کے سرد لہجوں میں گرم جوشی کا عنصر لانے میں بلاول بھٹو ضرور کامیاب رہے۔ بلاول بھٹو کا آسیان ریجن فورم میں کمبوڈیا جاتے ہوئے بنگلہ دیش کا ٹرانزٹ رکھنا اور بنگلہ دیش کے انفارمیشن منسٹر سے رابطہ کرنا اور وزیر اعظم سے پیغام رسانی کو بروئے کار لانا، اے آر ایف میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے گفت و شنید کرنا بہت اہم تھا۔ انہوں نے آسیان ریجن فورم میں انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور وغیرہ سے تعلقات میں بہتری کو ملحوظ خاطر رکھا۔ مئی 2022 میں یو این ایف فوڈ سیکیورٹی اجلاس کے سبب نیو یارک گئے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے روسی دورے کے حوالے سے صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں دو ٹوک کہا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کی خاطر خارجہ پالیسی کے تناظر میں بحیثیت سربراہ حکومت روس گئے۔ اس دورے کا کمال پاک امریکہ تعلقات کی سرد مہری کا خاتمہ بھی تھا۔ ایران جانا پڑوسیوں سے جدید وفا ٹھہرا، جیسے امت مسلمہ نے خوشی آئندہ قرار دیا۔ ان کامیابیوں میں سیکریٹری جنرل سہیل محمود، امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان ہی نہیں، وزارت خارجہ کے جونیئر اور سینئر کے تعاون کا بھی اہم رول تھا۔ جب میں نے وزیر خارجہ کے حتیٰ کہ سابق حکومت کے دلدادہ افسران سے سنا کہ بلاول بھٹو زرداری ٹیم ورک میں یقین رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ رائے بدلی کے بلاول کے وزیر خارجہ بننے کے فیصلے کو جزوی طور پر درست مانا اور مذکورہ بالا تین باتیں ذہن میں سرکتی گئیں۔ نیو یارک میں ہونے والی بلاول بھٹو دبنگ پریس کانفرنس نے یقیناً ایک عالم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا۔ وزیر خارجہ کی صاف گوئی کہ گجرات کے قصاب کو وزیر اعظم بھارت تسلیم کر لیا گیا، ان کا اشارہ تھا کہ اسامہ بن لادن تو قصہ پارے نہ ہوا مگر بے جی پی کی کشمیر ہڑپ اور پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے امور پر بھی عالمی برادری غور کرے۔ کہہ دیا، اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے تانے، ایک ایسا ملک جس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی میزبانی کی، اسے یہ حق نہیں کہ وہ اقوام متحدہ میں
नसीहत आमोज तकरीर करे। इस ताने का जवाब ज़रूरी था। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इंडिया दहशतगर्दी से मुतल्लक डोजियर से सहाफ़ियों को आगाह किया कि 2021 में लाहौर जोहर टाउन दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान में लड़कियों की प्राइमरी तालीम के बाद सानवी तालीम के दरवाजे खोलने पर भी जोर दिया और आलमी बरादरी से अफगान मसाइल समझने की अपील की जो काबिल तहसीन हैं। गौर तलब है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर सर निकालने के दर पे हैं। भारत की पुश्त पनाही नज़रअंदाज नहीं की जा सकती और ना बिलावल भुट्टो के खदशात तहफ़्फ़ुज़ात के उसामा बिन लादन मर चुका है लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। वो इंडिया का वज़ीर आज़म है। है तो ये सिर्फ चाय, लेकिन कमाल देखें इसका। जब एक सिप लबों से दिल में उतर जाए तो दिन की ताजगी जगाए और शाम में एक ही मेज पर सबको बुलाए। से एक वादा करिए, जब भी चाय बने कप एक नहीं 2 भरिए। डियर चाय, हर सिप सबसे फिट।